اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پہ جلوہ افروز علماء اکرام، یاسوف عباس صاحب قبلہ تشریف فرمائیں، اظہر عباس صاحب، بڑے بھائی ندیم زیدی صاحب تشریف فرمائیں، دیگر علماء، مہمانان، شعراء اکرام تشریف فرمائیں، نایاب بلیاوی صاحب، موجود سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اپنا نہایت خوشگوار فریضہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پرنور بزم جو حسینی فیڈریشن نے منعقد کی ہے، یہ جو فرش مسرت بچھایا ہے، 50 برس کا جو جشن ہم منا رہے ہیں حسین ڈے کا حسینی فیڈریشن کی جانب سے، اس کی یہاں موجود سبھی حضرات کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرات محترم، میں نہایت شکر گزار ہوں حسینی فیڈریشن کا کہ انہوں نے مجھے یہاں آنے کا حکم دیا اور مجھے ثواب کمانے کا موقع دیا۔ بالخصوص حسینی فیڈریشن کے چیئرمین حاجی کبیر زیدی صاحب تشریف فرمائیں، جن کا مسلسل پچھلے 2-3 سال سے حکم تھا، میں اس کی تعمیل نہیں کر پا رہا تھا، اس سال حاضر ہوا، ثواب کمانے کا موقع ملا۔ حالانکہ حقیقتاً میں یہاں پر آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی، یہاں جو میں آج شرکت کی ہے میں نے یہاں پر، تو میرا جو اصل مقصد ہے وہ حاضری کا ہے، ثواب کمانے کا ہے، اور جو علماء تشریف فرما ہیں ان کو سننے کا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان لوگوں کے سامنے میں دیکھ رہا ہوں جو اسٹیج پہ گرا قدر شخصیات موجود ہیں، ان کے درمیان لب کشائی کی جسارت ایک مشکل مرحلہ ہے، لیکن ہم لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس قوم میں پیدا کیا ہے جس قوم میں اس مشکل کشا کا تذکرہ ہوتا ہے، جس کا نام لینے سے بڑی مشکل آسان ہو جایا کرتی ہے۔ جیسا ناظم صاحب نے ابھی میرا تعارف کرایا، میرا تعلق امروہہ سے ہے، دسگاہ سر سید علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کری، یونیسیف میں رہا، یو پی میں والد صاحب PWD میں پوسٹڈ تھے، وہ الگ الگ یو پی کے مقامات پہ جاتے رہتے تھے، مگر اتفاق ایسا تھا کہ اگر میں 7-8 سال پہلے کی بات کروں تو کانپور کبھی آنا نہیں ہوا تھا۔ 7-8 سال پہلے کچھ ایسا موقع آیا کہ اس طریقے کی بات ہونے لگی کہ کانپور کی جو لیدر انڈسٹری ہے اس کو بند کر دیا جائے یا اس کو یہاں سے باہر بھیج دیا جائے۔ اس وقت دلی کی ایک میٹنگ میں نیدرلینڈز کنٹری کے ایمبیسڈر نے مجھ سے کہا کہ کیا آپ کوئی ایسا پروجیکٹ کانپور لیدر انڈسٹری کے لیے ڈیزائن کر سکتے ہیں جس کو کرنے سے لیدر انڈسٹری بچ جائے، کیونکہ ظاہر ہے لاکھوں لوگوں کا روزگار اس انڈسٹری سے، اس جگہ سے جڑا ہوا ہے۔ پہلی بار یہاں حاضر ہوا 2017 میں، اور جب آیا تھا تب ظاہر سی بات ہے کہ مجھے نہ اس انڈسٹری کا تجربہ تھا، بس ایک جو درس ہم لوگوں کو ملتا ہے کربلا سے اور امام حسین علیہ السلام سے کہ اگر آپ حق پر ہیں، آپ سچے دل کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، اچھے مقصد کے لیے ارادہ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو راستے دکھائی دیتے ہیں، آپ آگے بڑھتے ہیں۔ جب میں کانپور آیا تھا تو یہی دعا تھی کہ کسی ایسی شخصیت سے ملاقات ہو جائے جو مجھے آگے بڑھنے میں مدد کرے، اور اللہ نے میری دعا قبول کری اور میری ملاقات جناب کبیر زیدی صاحب سے ہوئی۔ جس دن یہ مجھے ملے، انہوں نے کہا کہ اب آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں پوری ہمت سے کیجیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میری گورنمنٹ میں چیف منسٹر صاحب سے دیگر مسلسل ملاقات ہوتی تھی اور سب جگہ یہی سننے کو ملتا تھا کہ آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اس انڈسٹری کا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں بچے گی، یا تو کانپور سے باہر جائے گی یا پھر اس کو بند کرنا پڑے گا، کیونکہ گنگا کا جو پردوشن ہے، گنگا بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ انڈسٹری گنگا کے پولوشن کے لیے جانی مانی جاتی ہے۔ بہرحال نومبر 2017 سے پروجیکٹ شروع کیا، کوشش شروع کری، اور مارچ 2020 جب تک یہ کووڈ کا وقت آیا، اس وقت تک الحمدللہ وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ یہ آپ وقت ضائع کر رہے ہیں، انہی لوگوں نے کہا کہ اس سے کامیاب، اس لیول کا کامیاب پروجیکٹ ہم لوگوں نے اتر پردیش کی انڈسٹری میں نہیں دیکھا۔ اس پروجیکٹ کو بہت کامیابی ملی الحمدللہ۔ اس کے بعد ویسٹ بنگال گورنمنٹ کی چیف منسٹر ممتا بنرجی جی نے بلایا، انہوں نے کہا کہ آپ وہی چیزوں کو ہمارے اسٹیٹ میں ریپلیکیٹ کیجئے۔ تمل ناڈو کے چیف منسٹر صاحب نے بلایا، الگ الگ گورنمنٹ میں، یہاں تک کہ جو
پڑوسی ملک ہیں، بنگلہ دیش کی گورنمنٹ نے اپنا ٹیکنیکل ایڈوائزر بنایا، سری لنکا کی گورنمنٹ نے اپنا ٹیکنیکل ایڈوائزر بنایا، افریقن کنٹریز میں کام کرنے کا موقع ملا، بہت کچھ بہت کچھ سیکھا. لیکن یہ جو پچھلے 7-8 سال کی جد و جہد رہی، اس میں جو بھی کامیابی ملی اس کا جو مین مرکز ہے وہ در اہل بیت ہے، امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے. کیونکہ جو بھی مشکل سامنے آئی، کربلا نے ایک راستہ دکھایا کہ آپ اگر حق پر ہیں تو آپ آگے بڑھیے اور اللہ آپ کی مدد کرے گا. تو حضرات اسی جذبے سے، ظاہر سی بات ہے کہ میں زیادہ وقت آپ حضرات کا نہیں لوں گا، میں ایک بار پھر آپ سبھی حضرات کو آج کے اس مبارک دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ آج ہم اس عظیم ذات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، جس نے اپنی معجز نما حیات میں اسلام کو بام عروج تک پہنچایا، جو سسکتی ہوئی انسانیت کی رگوں میں حیات جاویدہ کا لہو بن کر رواں دواں ہے، جس نے یکتا پرستی، کردار سازی، مزاج شناسی کے نقوش ابھارے، جو اسلامیت کا مظہر اور صنائی پروردگار کا آئینہ بن کر کائنات کی تصویر اپنی نورانی کرنوں میں جذب کیے ہوئے ہے، جس کی سخاوت ایسی تھی جس کے آگے خود جود و سخا کلمہ پڑھتے ہوئے دکھائی دیتے تھے، جس کی شجاعت ایسی تھی جس کے آگے عرب کے بڑے بڑے سورماؤں کے دل لرز جایا کرتے تھے، مگر وہ جب خود پروردگار کی بارگاہ میں عبادت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتا تھا تو شاخ بیت کی طرح کانپتا تھا. اس کی فصاحت و بلاغت ایسی تھی جس کے آگے عرب کے بڑے بڑے فصیحوں کے ناطقے بند ہو جاتے تھے. حضرات محترم، اس موقع پہ مجھ کو کہہ لینے دیجئے، ایسا کیوں نہ ہو، اس کی آنکھوں میں ایک الہی جلوہ گردش کر رہا ہے. ان جلووں میں حقانیت کو منزل ارتقا تک پہنچانے کے لیے مناظر صاف آئینے کی طرح دکھائی دے رہے ہیں. ان مناظر کے پس منظر میں شب ادنا و اسنا کا فاصلہ ہے، اور یہی فاصلہ جب اپنے احساسات کی جلوہ گاہ ہے، اور یہی جلوہ گاہ جب اپنے پورے شباب پر ہوتی ہے تو اس کو امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں. ورق تمام ہوا اور مدحہ باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدحہ باقی ہے، سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے، اور زباں پا میری خدارا یہ کس کا نام آیا کہ میری نطق نے بوسے میری زباں کے لیے، کہ میری نطق نے بوسے میری زباں کے لیے. حضرات میرے سامنے بزرگ تشریف فرما ہیں، علماء کی موجودگی میں میں لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں، مگر جو میں نے سیکھا یا جو بھی میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں، آج کی ضرورت ہے، جیسا ابھی جو عالم دین تقریر بھی کر رہے تھے وہ بھی یہی فرما رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو اپنی عملی زندگی میں لانا بہت ضروری ہے، جس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے اتحاد. آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس میں ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ اتحاد قائم کریں. جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ہم ایک دوسرے میں تلاش کرتے ہیں، بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنا اسسمنٹ کریں اور اپنے آپ کو سدھاریں. جس دن اپنے آپ کو سدھار لیں گے انشاءاللہ پورا معاشرہ سدھر جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ بہت ضروری ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں، کیونکہ آج کی تاریخ میں یہ بہت ضروری ہو گیا ہے، چاہے تعلیم کے اعتبار سے ہو، چاہے کاروبار کے اعتبار سے ہو، چاہے ملازمت کے اعتبار سے ہو، کیونکہ یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ جو ایک مقام پر موجود ہے وہ اپنے چھوٹوں کو راستہ دکھا سکے اور ان کی مدد کر سکے. یہی اہل بیت اطہار نے ہمیں سبق دیا ہے. امام حسین علیہ السلام کی وہ عظیم ذات جس کو ہم لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں نہ صرف 2 مہینے 8 دن بلکہ پورے 12 مہینے یہ کربلا کی درس ملتا ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت اطہار کی کیا تعلیمات ہیں، امام حسین علیہ السلام کی کیا تعلیمات ہیں. امام حسین علیہ السلام کا تعارف اگر ہم کلام پاک کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو صداقت کا معیار حسین کی ذات ہے، شرافت کا معیار حسین کی ذات ہے، نجابت کا معیار حسین کی ذات ہے، صداقت کا معیار حسین کی ذات ہے، شہادت کا معیار حسین کی ذات ہے، صبر کا معیار حسین کی ذات ہے. اگر احادیث رسول پاک کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو اتحاد کا مرکز حسین کی ذات ہے، اور اگر ان کی خود کی حیات طیبہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو جس لمحہ وہ اس کائنات میں تشریف لائے اور لمحہ شہادت تک ایک ایک لمحہ امام عالی مقام کا الہی معرفت کا ذریعہ ہے، اور ہم لوگوں کے لیے ایک سبق ہے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں اور آگے بڑھیں. بس یہی میں اپنی بات ختم کروں گا. والد محترم جناب تصویر رضا صاحب تصویر امروی کے کلام پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا. مجھے
1 سیکنڈ کا موقع دیجیے گا. والد محترم جناب تصویر رضا صاحب تصویر امروی صاحب کے کلام. شبیر تیرے عظمت و کردار کی قسم، شبیر تیرے عظمت و کردار کی قسم، تیری ثنا کے واسطے اٹھتے ہیں خود قدم. جس نے بڑھائے محفل شبیر میں قدم، جس نے بڑھائے محفل شبیر میں قدم، اللہ کا اسی کی طرف بڑھ گیا کرم. یہ ہیں رسول پاک سے، ان سے رسول ہیں، میرے خیال میں یہ فضیلت ہے کم سے کم، میرے خیال میں یہ فضیلت ہے کم سے کم.